بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ 31 اگست 1901 کو جناب بابو غلام مصطفیٰ صاحب میونسپل کمشنر وزیر آباد قادیان دارالامان آئے ہوئے تھے۔ اس تقریب پر حضرت حجت اللہ علیہ السلام نے بطور تبلیغ مدرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی و ذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے جب آدمی کسی نئی بات کو سنے تو اسے یہ نہیں چاہیے کہ سنتے ہی اس کی مخالفت کے لیے تیار ہو جاوے، بلکہ اس کا فرض ہے کہ اس کے سارے پہلوؤں پر پورا فکر کرے اور انصاف اور دیانت اور سب سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے خوف کو مد نظر رکھ کر تنہائی میں اس پر سوچے۔ میں جو کچھ اس وقت کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم الشان بات ہے۔ میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ فرمایا یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصے کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے موافق ہے جو اس نے انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون میں فرمایا ہے، سورہ الحجر آیت 10۔ پس اس وعدے کے موافق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے موافق جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمائی تھی، یہ ضروری ہوا کہ اس صدی کے سر پر جس میں سے 19 برس گزر گئے کوئی مجدد اصلاح دین اور تجدید ملت کے لیے مبعوث ہوتا، اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا۔ مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کے سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مجدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدے کے موافق آیا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ 14ویں صدی پر اکابر امت کے نظریں لگی ہوئی تھیں اور تمام کشوف اور رویا اور الہامات اس امر کی طرف ایما کرتے تھے کہ اس صدی پر آنے والا موعود عظیم الشان انسان ہوگا جس کا نام احادیث میں مسیح موعود اور مہدی آیا ہے، مگر میں کہوں گا کہ جب وہ وقت آ گیا اور آنے والا آ گیا تو بہت تھوڑے وہ لوگ نکلے جنہوں نے اس کی آواز کو سنا۔ غرض یہ بات کوئی نرالی اور نئی نہیں ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آتا ہے، پس اس وعدے کے موافق ضروری تھا کہ اس صدی میں بھی جو 19 سال تک گزر چکی ہے مجدد آئے۔ اب اس دوسرے پہلو کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ کیا اس وقت اسلام کے لیے کوئی آفات اور مشکلات ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو کسی معمور کے لیے دائی ہیں۔ جب ہم اس پہلو پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر اس وقت دو قسم کی آفتیں آئی ہیں، اندرونی اور بیرونی۔ فرمایا اندرونی طور پر یہ حالت اسلام کی ہو گئی ہے کہ بہت سی بدعتیں اور شرک سچی توحید کے بجائے پیدا ہو گئے ہیں۔ اعمال صالحہ کی جگہ صرف چند
رسومات نے لے لی ہے. قبر پرستی اور پیر پرستی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بجائے خود ایک مستقل شریعت ہو گئی ہے. مجھ کو ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوتی ہے کہ مجھ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس امر کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ میں کیا کہتا ہوں. مگر اپنے گھر میں یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ نبوت کا دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنی شریعت بنا لی ہے. کوئی بتائے کہ وہ ورد اور وظائف جو سجادہ نشین اور مختلف گدیوں والے اپنے مریدوں کے سکھاتے ہیں میں نے ایجاد کی ہے؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہوں اور اس پر ایک نقطہ یا شوشہ بڑھانا کفر سمجھتا ہوں. اور ہزارہ قسم کی بدعات ہر فرقہ اور ہر گروہ میں اپنے اپنے رنگ کی پیدا ہو چکی ہیں. تقوی اور طہارت جو اسلام کا اصل منشا اور مقصود تھا، جس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک مصائب برداشت کی جن کو بجوز نبوت کے دل کے کوئی دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، وہ آج مفقود و معدوم ہو گیا ہے. جیل خانوں میں جا کر دیکھو کہ جرائم پیشہ لوگوں میں زیادہ تعداد کن کی ہے. زنا، شراب اور اتلاف حقوق اور دوسرے جرائم کی اس کثرت سے ہو رہے ہیں کہ گویا یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہیں. اگر مختلف طبقات قوم کی خرابیوں اور نقائص پر مفصل بحث کی جاوے تو ایک ضخیم کتاب تیار ہو جاوے. ہر دانشمند اور غور کرنے والے انسان قوم کے مختلف افراد کی حالت پر نظر کر کے اس صحیح اور یقینی نتیجے پر پہنچ جاوے گا کہ وہ تقوی جو قرآن کریم کی علت غائی تھا، جو اکرام کا اصل موجب اور ذریعہ شرافت آج موجود نہیں. عملی حالت جس کی اشد ضرورت تھی کہ اچھی ہوتی اور جو غیروں اور مسلمانوں میں مابعد امتیاز تھی، سخت کمزور اور خراب ہو گئی ہے. فرمایا بیرونی حصوں میں دیکھو کہ جس قدر مذاہب مختلفہ موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے. خصوصیت کے ساتھ عیسائی مذہب اسلام کا سخت دشمن ہے. عیسائی مشنریوں اور پادریوں کی ساری کوشش اس ایک امر میں صرف ہو رہی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور جس طرح ممکن ہو اسلام کو نابود کیا جاوے اور اس توحید کو جو اسلام نے قائم کی تھی، جس کے لیے اس کو بہت سی جانوں کا کفارہ دینا پڑا تھا، اسے ناپید کر کے یسوع کی خدائی کا دنیا کو قائل کرایا جاوے اور اس کے خون پر یقین دلا جاوے جو بے قیدی، آزادی اور اباحت کی زندگی کو پیدا کرتا ہے. اور اس طرح وہ پاک غرض سے تقوی و طہارت اور عملی پاکیزگی کی جو اسلام کا مدعا تھا مفقود کی جاوے. عیسائی پادریوں نے اپنی ان اغراض میں کامیابی حاصل کرنے کے واسطے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مرتد کر لیا، اور بہت سے ہیں جن کو نیم عیسائی بنا دیا ہے، اور بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مریدانہ طبیعت رکھتے ہیں اور اپنی طرز بود و باش اور رفتار و گفتار میں عیسائیت کے اثر سے متاثر ہیں. نوجوانوں کی ایک جماعت اور مخلوق ہے جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی ہے اور کالجوں میں اس کی تربیت ہوئی. وہ خدا تعالیٰ کے کلام کے بجائے فلسفہ اور طبیعیات کی قدر کرتی ہے اور اس کو مقدم اور ضروری سمجھتی ہے. اسلام اس کے نزدیک عرب کے جنگلوں کے حسب حال تھا. ان باتوں اور حالتوں کو جب میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، میں دوسروں کی بابت کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر میرے دل پر سخت صدمہ ہوتا ہے کہ آج اسلام ان مشکلات اور آفتوں میں پھنسا ہوا ہے اور مسلمانوں کی اولاد کی یہ حالت ہو رہی ہے جو وہ اسلام کو اپنے مذاق ہی کے خلاف سمجھتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو الہی حدود سے باہر تو نہیں ہوئے، حلال کو حرام نہیں کرتے، مگر وضع قطع لباس پسند کرتے ہیں. انہوں نے ایک قدم نصرانیت میں رکھا ہوا ہے. اب صاف سمجھ آتا ہے کہ اندرونی طور پر وہ بدعات اور مشرکانہ رسوم ہیں اور بیرونی طور پر یہ آفتیں، خصوصاً صلیبی مذہب نے جو نقصان پہنچایا ہے. اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر ایک آدمی بھی اسے نکل جاتا اور مرتد ہو جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی، اور اب یہ حالت ہے کہ مرتدوں کی انتہا ہی نہیں رہی. اب ان تمام امور کو یکجائی طور پر کوئی عقل مند سوچے
اور خدا کے لیے غور کرے کہ کیا خدا کی خاص تجلی کی ضرورت نہیں؟ کیا ابھی تک اللہ تعالیٰ کے وعدہ حفاظت کے پورا ہونے کا وقت نہیں آیا کہ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظین، انا لہو لحافظون، الحجر آیت 10۔ اگر اس وقت اس کی مدد اور تجلی کی ضرورت نہیں تو کوئی ہمیں بتائے کہ وہ وقت کب آئے گا؟ غور کرو اور سوچو کہ ایک طرف تو واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس قسم کی ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص تجلی فرمائے اور اپنے دین کی نصرت عملی سچائیوں اور آسمانی تائیدات سے کر کے دکھاوے۔ دوسری طرف صدی نے مور لگا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے موافق جو اس کے برگزیدہ اور افضل الرسل خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا کہ ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے مجدد بھیجا جاوے گا، کوئی مجدد آنا چاہیے۔ صدی میں سے 19 برس گزر گئے مگر اب تک باوجود ان ضرورتوں کے پیدا ہو جانے کے بھی کوئی معمور مبعوث نہیں ہوا۔ تو پھر خدا کے لیے غور کرو کہ اس میں اسلام کا کیا باقی رہتا ہے؟ کیا اس سے انا لہو لحافظون کے وعدے کا خلاف ثابت نہ ہوگا؟ کیا اس سے ارسال مجدد کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باطل نہ ہوگی؟ کیا یہ نہ پایا جائے گا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس پر ایسی آفتیں آئیں اور خدا تعالیٰ کو اس کے لیے غیرت نہ آئی؟ اب کوئی ہمارے دعوے کو چھوڑے اور الگ رہنے دے مگر ان باتوں کو سوچ کر جواب دے، میری تکذیب کرو گے تو اسلام کو ہاتھ سے تمہیں دینا پڑے گا۔ مگر میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کے وعدے کے موافق اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی، کیونکہ عین ضرورت کے وقت خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشگوئیوں کی بشارت کے موافق خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ صدق اللہ و رسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہیں، ظالم تباہ ہے وہ انسان جو اس کی تکذیب کرتا ہے۔ اب میرا یہ دعویٰ کہ اس صدی پر میں تجدید دین کے لیے بھیجا گیا ہوں صاف ہے۔ میں زور سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے اور اس پر 22 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ اس قدر عرصے تک میری تائیدوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا الزام اور حجت ہے تم لوگوں پر، کیونکہ میں نے جو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں فسادوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں، حدیث اور قرآن کی بنا پر کیا ہے۔ اب جو لوگ میری تکذیب کریں گے وہ میری نہیں اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں گے۔ ان کو کوئی حق تکذیب کا نہیں پہنچتا جب تک وہ میری جگہ دوسرا مسلح پیش نہ کریں، کیونکہ زمانہ اور وقت بتاتا ہے کہ مسلح آنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ مفاسد پیدا ہو چکے ہیں اور قرآن شریف کہتا ہے کہ ایسی آفتوں کے وقت حفاظت قرآن کے لیے مامور آتا ہے، اور حدیث کہتی ہے کہ ہر حدیث کے سر پر مجدد بھیجا جاتا ہے۔ پھر ضرورتیں موجود ہیں اور یہ وعدے حفاظت اور تجدید دین کے الگ ہیں، تو ان ضرورتوں اور وعدوں کے موافق آنے والے کی تکذیب کی تو دو ہی صورتیں ہیں، یا کوئی اور مسئلے پیش کیا جاوے یا ان وعدوں کی تکذیب کیا جاوے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو جو شخص باغ لگاتا ہے، یہ عمارت بناتا ہے، تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دستبرد سے بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے؟ باغات کے گرد کیسے کیسے احاطے حفاظت کے لیے بنائے جاتے ہیں اور مکانات کو آتش زدگیوں سے بچانے کے لیے نئے نئے مثالیں تیار ہوتے ہیں اور بجلی سے بچانے کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں۔ یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں جو بالطبع حفاظت کے لیے انسانوں میں ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب بھی جب کہ ضرورت پڑی اس نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ ہاں یہ امر حفاظت کا مشکوک ہو سکتا تھا یا اس کا انکار ہو سکتا تھا اگر حالات اور ضرورتیں اس کی معید نہ ہوتیں، مگر کئی کروڑ کتابیں اسلام کے رد میں شائع ہو چکی ہیں اور ان اشتہاروں اور 2 ورقہ رسالوں کا تو شمار ہی نہیں جو ہر روز اور ہفتہ وار اور ماہوار پادریوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں۔ ان گالیوں کو اگر جمع کیا جائے جو ہمارے ملک کے مرتد عیسائیوں نے سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک ازواج کی نسبت شائع کی ہیں، تو کئی کوٹے ان کتابوں سے بھر سکتے ہیں، اور اگر ان کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھا جائے تو وہ کئی میل تک پہنچ جائیں۔ عماد الدین، صفدر علی اور شائق وغیرہ نے جیسی تحریریں شائع کی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
इमादुद्दीन की तारीरों के खतरनाक होने का बाद इंसाफ पसंद ईसाइयों को भी एतराफ़ है। चुनांचे लखनऊ से जो एक अखबार शम्सुल अखबार निकला करता था, उसमें उसकी बाज़ किताबों पर यह राय लिखी गई थी कि अगर हिंदुस्तान में फिर कभी गद्र हुआ तो ऐसी तहरीरों से होगा। ऐसी हालत में भी कहते हैं कि इस्लाम का क्या बिगड़ा है। इस किस्म की बातें वो लोग कर सकते हैं जिनको या तो इस्लाम से कोई ताल्लुक और दर्द नहीं, और या वो लोग जिन्होंने हुजरों की तारीकी में परवरिश पाई है और उनको बाहर की दुनिया की कुछ खबर नहीं है। बस ऐसे लोग अगर हैं तो उनकी कुछ परवाह नहीं। हाँ, वो लोग जो नूर क़ल्ब रखते हैं, जिनको इस्लाम के साथ मोहब्बत और ताल्लुक है और ज़माने के हालात के आशना हैं, उनको तस्लीम करना पड़ता है कि ये वक्त किसी अजीम शान मुसले का वक्त